ابھی وہ جنگل سے نکلا تھا، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کی بہت محنت لگی تھی، مگر یہی تو اس کا روزی رزق تھا، اور وہ اس روزی رزق کو کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ لکڑیوں کی گٹھے اٹھا کر چل رہا تھا جب راستے میں اس کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ تبھی اس کا دھیان خود بخود اس لڑکی پر چلا گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب نہ تو اس کو گرمی لگ رہی تھی اور نہ ہی دھوپ کا احساس تھا۔ دھیان سارا اس لڑکی پر ہی تھا جو اپنے بازو کو پکڑے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ شجاع کو جیسے ایک دم ہوش آیا تھا اور وہ اس کی مدد کی نیت سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر شجاع کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس سے پہلے کہ شجاع آگے بڑھتا تبھی لڑکی بولی، نہیں، تم میرے قریب مت آنا، ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، تمہیں بھی قید کر لے گا۔ شجاع حیرانگی سے اس لڑکی کی بات سن رہا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو کسی نے اغوا کیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ میرے گھر چلیں، وہاں آپ محفوظ ہوں گی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ شجاع نے آگے پیچھے بہت سے سوال کر دیے۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کوئی جواب دیتی، شجاع اور اس لڑکی کے درمیان اس قدر تیز ہوا کا جھونکا آیا کہ شجاع کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوا ختم ہوئی تو جیسے ہی شجاع نے اپنی آنکھیں کھولیں، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ ابھی تو یہاں پر ہی تھی۔ شجاع صرف سوچ ہی سکتا تھا، اور پھر سر جھٹک کر وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ مگر سارا دن اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ شہد رنگ آنکھیں نہ گئی تھی۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کے سامنے ایک لڑکی کو لایا گیا جس کے بازو زخمی تھے مگر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ شجاع نہیں جانتا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سمجھ آئی کہ وہ محض ایک خواب دیکھ رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر وہ لڑکی کون تھی؟ مل آئے ہو آج پھر اپنے مقدر سے؟ شجاع نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ کھڑا لکڑیاں بیچ رہا ہوتا تھا۔ شجاع نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمجھ جاؤ گے، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گے، آہستہ آہستہ تمہیں ہر بات سمجھ آنے لگے گی۔ شجاع نے سر جھٹکا کیونکہ وہ اس آدمی کی بات واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور وہ اپنی لکڑیاں بیچنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی آئی اور اس نے آ کر اس سے ساری لکڑیاں خرید لیں۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، مگر وہ آنکھیں تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دیکھ کر آیا تھا۔ کیا یہ لڑکی وہی ہے؟ شجاع ابھی اپنی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے بازو پر پڑی۔ لڑکی تو وہاں سے جا رہی تھی۔ تبھی شجاع نے اس کو آواز دی، رکو، تم وہی لڑکی ہو نا جو آج صبح مجھے راستے میں ملی تھی؟ بولو، تم وہی ہو نا؟ مگر وہ لڑکی کچھ نہیں سن رہی تھی اور خاموشی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بات کا جواب تو دو۔ اور پھر شجاع نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا، اور جیسے ہی اس کا نقاب اتارا، ایک چیخ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا آدھا چہرہ تو جلا ہوا تھا، مگر اس کی بازو پر وہی چوٹ کا نشان تھا جو آج صبح اس لڑکی کے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ جائیں۔ شجاع کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کس کے پیچھے گئے تھے؟ میں کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ شجاع اپنی جگہ پر واپس آیا تو ساتھ کھڑے شخص نے پھر سے سوال داغا، کیا مطلب؟ یہ ابھی لڑکی جو جا رہی تھی تمہیں نظر نہیں آئی؟ کون سی لڑکی؟ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تمہیں کیا دکھائی نہیں دی وہ سفید لباس میں چہرے پر نقاب چڑھائے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ مگر وہ تو میرا سارا سامان۔ شجاع کی جیسے ہی نظر اپنی لکڑیوں پر پڑی، اس کی لکڑیاں ویسی کی ویسی ہی موجود تھیں۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہارے کتنے گاہک آ کر واپس چلے گئے، اور تم اس لڑکی کے پیچھے نہ جانے کیا کرنے گئے تھے؟ شجاع سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے کندھے اچکا دیے اور پھر سارا دن اپنا سامان بیچتا رہا۔ شام ہوئی تو وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ گرمی نے زور توڑا تو اس میں بھی ہمت آئی تاکہ اور لکڑیاں جمع کر سکے۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہ لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ اس کا ذہن بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ کیا حقیقتاً وہ لڑکی وہاں نہیں تھی؟ اگر ہے، وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تبھی اس کو کسی کی پائل کی آواز سنائی تھی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کا کلہاڑا اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے اس آواز پر غور کیا
تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چل کر دور جا رہا ہے۔ کوئی ہے یہاں پر؟ کون ہے یہاں؟ جواب دو، کوئی ہے؟ وہ مسلسل اونچی آواز میں سوال پوچھ رہا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہاں پر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک سے پائل کی آواز آنا بند ہو گئی اور وہ خاموشی سے پھر سے اپنا کام کرنے لگا، مگر آج جو سارا دن اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا، اس کے بعد تو وہ جیسے تھک سا گیا تھا، دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ گھر پہنچا تو اماں شجاع کے لیے دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ وہ راستے میں لکڑیاں اپنے سر پر اٹھائے جا رہا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری۔ اس نے وہی پائل پہن رکھی تھی اور اس پائل کی آواز بھی ویسی ہی تھی، مگر اب کی مرتبہ شجاع نے کوئی دھیان نہ دیا اور خاموشی سے اپنے راستے پر چلتا رہا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ہی دھوکہ ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ شجاع اپنے دھیان میں اس لڑکی کے آگے سے گزر گیا۔ تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اب کی مرتبہ تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ شجاع اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی ابھی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، پھر بھلا کہاں گئی؟ وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے جلدی جلدی گھر پہنچا، اور جب گھر پہنچا تو ہانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے شجاع، ایسے کیوں ہانپ رہے ہو جیسے کوئی دوڑ دوڑ کر آئے ہو؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ بھوت؟ شجاع کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ صحن میں ہی لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک اس کے چہرے کے اوپر اسی لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں، اماں! وہ اپنی اماں کو اونچی اونچی آوازیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ اماں، میں نے یہاں پر ابھی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ میرے چہرے کے اوپر اپنا چہرہ لے آئی تھی جبکہ میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ شجاع، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں ہے، تمہیں یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ نہیں اماں، یہ میرا وہم نہیں ہے، میں آج صبح سے اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے مدد چاہتی ہے، مگر جب میں اس کی مدد کرنے کو جاتا ہوں تو ہر مرتبہ لڑکی بدل جاتی ہے۔ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ مگر شجاع کی اماں اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ تمہیں تو لگتا ہے واقعی میں جنات نظر آنے لگے ہیں۔ اماں، آپ میری بات کا یقین کریں۔ مگر نبیلہ بیگم خاموشی سے کچن میں چلی گئیں، اور اس وقت شجاع کو اندازہ ہوا کہ اپنی ماں سے یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شجاع کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ وہ چھوڑ، کوئی بھی شجاع کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کیا واقعی وہ کوئی جن زادی تھی؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات اور بھوت تو بس کہانیوں میں سنے تھے، اور پھر اس جنگل میں تو وہ برسوں سے کام کر رہا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، پھر بھلا اب کیوں محسوس ہونے لگا؟ تبھی شجاع نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے کے لیے کچن میں جانے ہی والا تھا جب گھر میں لگے واحد درخت پر اس کی نظر پڑی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی جس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شجاع کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ جلدی سے کچن کے اندر داخل ہو گیا، مگر اس کی نظر بار بار درخت پر جا رہی تھی جہاں وہ دو چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اگلے ہی روز اس نے مولوی صاحب کے پاس جانے کا سوچا، جو گاؤں کے واحد مولوی صاحب تھے۔ آؤ شجاع، بڑے عرصے بعد دکھائی دے رہے ہو۔ جی مولوی صاحب، بس ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہاں ہاں آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر شجاع نے پچھلے کچھ دنوں کا واقعہ مولوی صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ مولوی صاحب بھی کافی گہری نگاہوں سے شجاع کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تو ہونا تھا، یہ تو تمہارے ابا کی میراث تم تک آئی ہے۔ تمہارے ابا کے ساتھ بھی یہی مسئلے تھے، ان کو بھی ایسی ہی چیزیں دکھائی دیا کرتی تھیں، مگر فکر مت کرو، یہ چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ شجاع حیران ہوا اور مولوی صاحب سے کہنے لگا، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرے ساتھ جنات کا سایہ ہے؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ابا میں بھی قدرتی ایسی طاقت تھی کہ ان کو بھی ایسی چیزیں دکھائی دیا کرتی تھیں۔ شجاع تو گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا اماں یہ بات جانتی تھیں کہ ابا کو چیزیں نظر آیا کرتی تھیں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اماں مجھے کم از کم کچھ تو بتاتی۔ کیا سوچ رہے ہو بچہ؟ فکر نہیں کرو۔ کچھ نہیں مولوی صاحب، آج سے پہلے کبھی ایسا ذکر ہمارے گھر میں ہوا نہیں، اسی لیے کچھ سوچ رہا تھا۔ تو کیا یہ چیزیں مجھے ہمیشہ دکھائی دیں گی؟ کیا یہ چیزیں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید وہ تم سے کچھ مدد چاہتی ہیں۔ بس تم دن میں ایک مرتبہ سورۃ جن کی تلاوت کر لیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور تم ہمیشہ محفوظ بھی رہو گے، اور یہ سورت تمہارے ایک نہ ایک روز کام بھی آئے گی۔
شجاع مولوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر باہر آنے لگا تھا جب مولوی صاحب نے اس کا راستہ روکا، اسے آواز دی اور اسے کہا، تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے بچے، تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ یہ امتحان تمہارا بہت سخت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صورت ہی تمہارا ساتھ دے گی۔ شجاع مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف آیا۔ باہر کا منظر عجیب سا تھا، ہر طرف گھٹا چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، کوئی بڑا طوفان۔ وہ سیدھا گھر پر پہنچا اور اپنی اماں سے جا کر کہنے لگا، اماں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ابا کے ساتھ کچھ معاملات تھے جو ہم نہیں جانتے؟ تبھی اس کی اماں ایک دم پریشان ہو گئی اور شجاع سے نظریں چرانے لگی۔ اماں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا بات ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا تم سے کیا چھپانے لگی؟ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ آج تم اپنے ابا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اماں، شجاع کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شاید وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بات بدل کر رہ گیا۔ اماں، کھانا بن گیا ہے تو کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ نبیلہ بیگم خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ شجاع بھی خاموش ہو گیا۔ شجاع کھانا کھانے میں مصروف تھا جب نبیلہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، تمہاری پھوپھو تمہارے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اماں، میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کر لیں۔ مجھے تو بیٹا وہ لڑکی بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ اب بس تمہاری ہاں کے انتظار میں تھی، میں کل ہی سمیرہ کو ہاں کہتی ہوں۔ اور اگلے ہی روز شجاع اور ردا کی بات پکی ہو گئی، مگر شجاع کا دل نہ جانے کیوں بجھا بجھا سا تھا۔ شاید اس کے دل میں اخراجات کے بڑھنے کا خوف تھا یا پھر کچھ اور، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سمیرہ بیگم نبیلہ بیگم سے شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی بہت سادگی سے ہوگی اور اس شادی میں صرف چند ہی لوگ آئیں گے۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مگر شادی کے عین وقت سب پر قیامت ٹوٹ پڑی جب سب کو پتہ چلا کہ ردا ایک دم گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ ہر کوئی پریشان تھا، بہت تلاش کرنے پر بھی ردا کہیں نہ ملی۔ گاؤں والوں نے تو یہ بات مشہور کر دی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بیت گئے مگر ردا واپس نہ آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شجاع خاموشی سے بیٹھا رہا، بلکہ اس نے ہر جگہ ردا کو تلاش کیا، مگر وہ تو ایسے غائب تھی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ شجاع کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ رشتہ جلدی طے پا گیا، مگر اب کی مرتبہ شادی کے عین وقت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب تو پورے گاؤں میں شجاع کے نام سے باتیں ہونے لگی تھی، ہر کوئی اس کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اس کو منحوس ثابت کیا جا رہا تھا۔ کوئی بھی اپنی بیٹی شجاع کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبیلہ بیگم بہت پریشان تھی، مگر شجاع ان کو ہمیشہ تسلی دیتا اور کہتا کہ میرے نصیبوں میں کچھ اور لکھا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا، ایک روز میری بھی شادی ہوگی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بے انتہا خوبصورت لڑکی سے شادی ہوگی میری۔ نبیلہ بیگم اس کی بات پر پھیکے سے مسکرا دیتی، لیکن دل ہی دل میں وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ رات ہوئی تو شجاع سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ تبھی اس کو ایسے لگنے لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس کا پورا وجود ایک جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لیے ہلنا مشکل ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے رسیوں سے جکڑ رکھا ہو، اور وہ بہت کوشش کے بعد بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ تبھی اس کے دل میں خیال آیا اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، اور پھر تبھی اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا، اور جیسے کسی نے اس کا وجود ایک جھٹکے سے چھوڑا ہو۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا اٹھا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی بھاری وجود ہو جو اس کا سانس بند کر رہا ہو۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، اور وہ بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہا ہو۔ دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی کمرے کی طرف قدم بڑھائے، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیر باندھ دیے ہوں۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے حلق سے آواز نکالنا چاہتا تھا، لیکن آواز بھی کہیں اس کی دب گئی تھی۔ شجاع، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ شجاع، شجاع، میں تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ شجاع ایک دم اپنے ہوش میں آیا تھا۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، یہاں چارپائی پر بیٹھے ہو اور ایک ہی نقطے پر نظر ٹکائے بیٹھے ہو۔ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں بیٹا، تم میری آوازیں سن ہی نہیں رہے۔
شجاع ایک دم پریشان ہو گیا۔ ابھی تو وہ کمرے میں جا رہا تھا اور پھر اچانک اس کے قدم اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ پھر بھلا وہ چارپائی پر واپس کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا اور اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو کچھ بتایا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ کچھ نہیں اماں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا سوچ کے تم اتنا کھو گئے؟ بس یہی سوچ رہا تھا اماں کہ آج اتنی جلدی جنگل میں جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گا۔ سوچ رہا ہوں فرنیچر بنانے والوں کو اپنی لکڑیاں بیچنی شروع کر دوں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ تم اپنی بہن کا بھی پتہ کراؤ۔ کافی دن ہو گئے جب سے شادی ہوئی ہے، نہ وہ ہم سے ملنے آئی ہے نہ ہم اس سے ملنے گئے ہیں۔ وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف گیا، مگر اس سے پہلے وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جا کر سارا معاملہ بتا دیا۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے اور آنکھیں بند کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ پھر ایک دم آنکھیں کھول کر کہنے لگے، وہ تمہارے پیچھے آ گئی ہے، وہ تم سے مدد چاہتی ہے۔ اب تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی شجاع، تم اس کی مدد کرو گے نا؟ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بولو تم کرو گے نا اس کی مدد؟ جواب دو۔ کس کی مدد مولوی صاحب؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کو تمہارا انتظار تھا، وہی جو تمہارے ابا سے بھی مدد چاہتی تھی، مگر وہ اس کی مدد نہیں کر پائے۔ وہ برسوں سے قید ہے، اب تمہیں ہی اسے چھڑانا ہوگا، کیونکہ تم ہی ایک ایماندار شخص ہو، سچے انسان ہو، تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض نہیں۔ بیٹا تم پیچھے مت ہٹنا، اس کی مدد ضرور کرنا، انعام کے طور پر وہ تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، البتہ تمہیں اس کا نقصان ہونے سے بچانا ہوگا۔ مولوی صاحب کیا یہ کوئی جنات ہیں؟ نہیں جنات تو نہیں، مگر اسی نسل میں سے ہے۔ شجاع مولوی صاحب کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ کسی طرح مجھے اس سب سے آزاد کروا دیں، مجھے یہاں سے آزادی چاہیے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، ان روز روز کی پریشانیوں سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ نہیں بچہ، اب تم آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب تو تم کہانی کے آخر تک پہنچ چکے ہو، تمہیں تمہاری منزل پکار رہی ہے، تم منزل کے اختتام پر ہو اور یہاں سے واپس جانا محض بے وقوفی ہے۔ بیٹا تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، چاہو تو اسے خوبصورت بنا لو، چاہو تو اسے بدصورت بنا لو، مگر تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ تم آگے بڑھتے رہو، منزل بہت قریب ہے، جاؤ، منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تبھی شجاع وہاں سے اٹھا اور مسجد سے باہر قدم بڑھا دیے۔ مولوی صاحب کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتا رہی ہے، تم پر واضح ہو رہی ہے، اسی لیے تمہیں ہر جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ شجاع کے قدم اب سیدھا جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں چلتا جا رہا تھا۔ ہوش تو تب آئی جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ سخت دوپہر، گھنے جنگل میں پرندوں کی چہچہاہٹ میں کلہاڑے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور مسلسل کلہاڑا چلا رہا تھا۔ تبھی اس کو کسی کے پروں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گرمی کا پسینہ اب خوف کے پسینے میں بدل گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا لکڑیوں کے گٹھے بنانے لگا اور پھر اپنے کندھے پر لاد کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے لکڑیاں دڑبے میں رکھیں اور سانس لینے کو کھلے صحن میں بیٹھ گیا۔ شجاع کیا بات ہے بیٹا؟ کب سے دیکھ رہی ہوں، پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شجاع کی اماں نے جب اس سے اس کی پریشانی کی بابت پوچھا تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ آپ ہی کی کوئی خیر خبر نہیں آئی کیا؟ اس نے اپنی بات کا رخ بدلتے ہوئے اپنی ماں کا دھیان دوسری طرف مبذول کیا تھا۔ نہیں، پریشان ہوں اس کو لے کر بھی، نہ جانے کیسی ہوگی میری بیٹی۔ اچھا ماں پریشان نہ ہو، میں کل ہی جا کر پتہ کرتا ہوں بہن کا، کل جنگل جانے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ شجاع کھانا کھاتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یہ جولائی کے حبس زدہ دن تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذہن میں بہن کی خیریت کی فکر تھی، جس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی کی تھی، اور دوسری طرف آج جنگل میں ہونے والا واقعہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا شجاع کو پریشان کر رہا تھا۔ سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ شجاع مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، تم ہی بس مجھے بچا سکتے ہو۔ اور پھر اچانک وہ آواز بند ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور شجاع کو اپنی بہن کا عکس دکھائی دیا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ شجاع کی آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ نبیلہ بیگم شجاع کی چیخ پر اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئیں۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھی۔
لیکن شجاع کے چیخنے کی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ شجاع اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا شجاع، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اس طرح چیخ کیوں رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ شجاع کچھ کہتا تبھی باہر دروازہ کھٹکنے لگا۔ شجاع اور نبیلہ بیگم حیران رہ گئے۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ نبیلہ بیگم تو گھبرا ہی گئی تھی۔ تبھی شجاع نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے باہر گیا۔ اس سے پہلے شجاع دروازہ کھولتا تبھی صحن میں لگا درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ نبیلہ بیگم کی تو چیخیں آسمان تک جا رہی تھی۔ شجاع، شجاع، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ درخت اتنی تیزی سے کیوں ہل رہا ہے؟ شجاع کے چہرے پر بھی پسینے کی ننھی بوندیں تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد درخت ہلنا بند ہو گیا۔ تبھی شجاع نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، مجھے طلاق ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ پر جنات کا سایہ ہے۔ اتنا کہہ کر شجاع کی بہن گھر میں داخل ہوئی تو نبیلہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شجاع کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ابھی جو اسے خواب آیا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ اور وہ دوسری لڑکی؟ نہیں، وہ لڑکی تو نہیں تھی، وہ تو صرف ایک روشنی تھی اور ایک آواز۔ پھر وہ سر جھٹک کر دروازہ بند کر کے اندر آنے ہی والا تھا جب اس کی نظر سامنے سے آتی روشنی پر پڑی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھیں ہی چندھیا گئیں اور تبھی اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ صنف نازک کی آواز بہت مدھم اور خوبصورت تھی۔ تم کون ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھے بچا لو! مسلسل رونے کی آوازوں سے بچنے کے لیے شجاع نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور وہ لڑکی بس ایک ہی فقرہ دہرائی جا رہی تھی، مجھے بچا لو! شجاع نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی اماں اور بہن صحن میں موجود نہیں تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شجاع، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی مدد نہیں کرو گے کیا؟ اب کی مرتبہ ایک بھاری اور مردانہ آواز نے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ شجاع پورے وجود کے ساتھ کپ کپا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہے، ہر چیز تھم گئی تھی، اور شجاع دھیمے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں بہن ماں کے سرہانے سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب شجاع پر 2 ذمہ داریاں آ چکی تھی۔ پہلے ہی کچھ ہفتے پہلے اس نے بھاری بھرکم ادھار اٹھا کر بہن کی شادی کی تھی، مگر وہ چند ہفتے بھی اپنے گھر پر نہ بس سکی۔ شجاع نے اپنی بہن سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی بہن کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں جا کر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ دن کا سورج چڑھا تو نبیلہ بیگم کمرے میں آئیں۔ شجاع، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، کیا تمہیں کام پر نہیں جانا؟ کل کی لکڑیاں بھی لا کر رکھی ہیں، ان کو بھی تو بیچنا ہے۔ تم جانتے ہو جب لوگوں کا بالن نہ جلے تو اپنا چولہا بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ شجاع نے اپنی آنکھیں ملی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کیے بغیر ہی باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل سے اس کی ماں اور بہن نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر بھلا اس کے حلق سے نوالا کس طرح اتر جاتا؟ لکڑیاں لے لو، کم دام میں بیچ رہا ہوں۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو لکڑیاں خریدنے کی تاکید کر رہا تھا۔ آج وہ کچھ کم دام میں لکڑیاں بیچ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے جنگل بھی جانا تھا تاکہ پھر سے لکڑیاں کاٹ سکے اور کل کا ہوا نقصان آج پورا کر سکے۔ لیکن وہ جنگل تبھی جاتا جب یہاں سے جلدی فارغ ہو جاتا، مگر صبح سے شام ہونے کو آئی، ابھی تک لکڑی کا ایک بھی گٹھا نہیں بکا تھا۔ لکڑیاں بیچنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اس کا ذہن اپنے گھر پر بیٹھی طلاق یافتہ بہن اور بند چولہے پر تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی ایک بزرگ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، چھڑا لو اس کو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ شعاع نے جب بزرگ آدمی کو دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ اس بزرگ آدمی کے چہرے پر نور تھا، لیکن آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنے آس پاس اس بزرگ کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ پچھلے 10 سالوں سے اسی جگہ پر لکڑیاں بیچ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ شجاع نے جھٹ سے سوال داغا تو وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہ سوال جواب تمہارا مقدر نہیں ہے، ان کے پیچھے مت بھاگو، اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مقدر تو کچھ اور ہے۔ چلو اب ایسا کرو کہ یہ 2 گٹھے مجھے دے دو، کتنے دام لگا رہے ہو؟ اور اس کے بعد وہ بزرگ شجاع سے 2 گٹھے لے کر وہاں سے چلے گئے اور شجاع سارا وقت بس یہی سوچتا رہا کہ وہ بزرگ آدمی کس کی بات کر رہا تھا، کیا وہی لڑکی جس کی آواز مجھے بار بار سنائی دیتی ہے؟ شجاع کی گہری سوچ میں گم کب شام ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دور کہیں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک راستے کے۔
اس راستے پر اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے۔ اتنے عرصے کے بعد وہ اس مسجد میں قدم رکھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کرنے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کب سے مسجد نہیں گیا تھا۔ جب سے اس کے ابا کا انتقال ہوا، اسے اپنے رب سے شاید کوئی شکایت تھی۔ جیسے ہی اس نے مسجد میں قدم رکھے، اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ زبان پر بس ایک ہی لفظ کا ویٹ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور سب سے پہلی دعا یہی کی کہ میری مدد فرما۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون تھی اور میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی کہ اس کے کانوں میں ایک مردانہ پرسکون آواز پڑی، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ اب تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ بھی تو خدا کی ہی مخلوق ہے۔ کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا اس کو تلاش نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ کوشش تو کرو۔ شجاع نے یہ الفاظ سنے تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کون تھا؟ کس نے بلایا؟ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مسجد خالی ہو چکی تھی۔ تبھی امام مسجد شجاع کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے، بچے تمہیں کافی دیر سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ کیا تمہیں گھر نہیں جانا؟ اب تو عشاء بھی ہو چکی ہے، مگر تم دعا میں ہی کھوئے ہوئے ہو۔ کیا عشاء کی نماز ادا نہیں کرنی؟ شجاع ایک دم سے چونک اٹھا۔ ہاں، اسے یاد تھا کہ وہ مغرب کے وقت یہاں پر آیا تھا۔ کیا اتنا وقت وہ دعا مانگتا رہا؟ وہ کہاں کھو گیا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں۔ وہ جھٹ سے اٹھا اور مسجد سے بھاگنے والے انداز میں باہر نکلا۔ امام مسجد اسے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف آیا۔ گھر پہنچا تو اماں پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیے۔ نبیلہ بیگم اپنے بیٹے کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کی پریشانی دیکھ کر کچھ کہہ نہ پائیں۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ شجاع نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا؟ پتہ نہیں اماں، مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی مجھ سے مدد مانگنا چاہ رہا ہے، مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس کی مدد کس طرح کروں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس کو کہاں تلاش کروں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ خیالات میرے دماغ سے نہ نکلے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ کچھ سچی کچھ جھوٹی باتیں سنا کر اپنی ماں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے اللہ کے حضور اپنے خیالات کو پیش کر دو، پھر رب جانے اور اس کا کام جانے۔ شجاع نے ایک مرتبہ سوچا کہ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں، وہی تو ہے جو میری مدد کرے گا۔ اور پھر شجاع ہر بات ہر چیز اللہ کے حوالے کر کے سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر پر قیامت برپا تھی۔ شجاع کی سب لکڑیاں جل چکی تھیں جو وہ کل بازار سے بچا کر لایا تھا۔ شجاع نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی ماں بھی بین ڈال رہی تھی کیونکہ ان کا گھر ان لکڑیوں کے سر پر ہی چلتا تھا۔ شجاع، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شجاع الٹے پیر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے قدم خود بخود اسی مسجد کی طرف چلے گئے تھے جو بازار کے راستے میں آتی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ امام صاحب نے جب شجاع کو ہانپتے ہوئے دیکھا تو دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے بچہ، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، تم تو وہی ہو جو کل… تبھی شجاع زور زور سے اونچی اونچی رونے لگا اور امام صاحب کے پیروں میں گر گیا۔ امام صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے امام صاحب؟ بچہ، تم اس کی مدد کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے گھر کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر میں اس کی مدد نہیں کرتا تو میں کیا ساری زندگی ایسے ہی رہوں گا؟ کیا میرا نقصان ہی ہوتا رہے گا؟ بچے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری کامیابی کی کنجی ہے۔ اب تم راستہ تلاش کرو، اس لڑکی کو تلاش کرو۔ شجاع سر جھٹکتا ہوا مسجد سے باہر نکل آیا، جیسے اس کو مایوسی سی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ امام صاحب سے شاید کوئی مدد مل جائے، شاید کوئی مشورہ مل جائے، مگر یہاں پر بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا اور جا کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ گرمی کی انتہا کی وجہ سے دوپہر کے وقت تک وہ پسینے میں شرابور تھا۔ تبھی اسے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں تھیں۔ مجھے بچا لو! شجاع اس آواز کے تعاقب میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ جنگل سے کتنا دور نکل آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ تبھی اس نے دھیان دیا کہ اس کے ارد گرد اب جنگل بہت گھنا ہے۔ درخت بوڑھے ہو چکے تھے، شاخیں اور تنے لٹک رہے تھے۔ درختوں کی جڑیں درختوں کے اوپر سے لٹک رہی تھیں اور ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کہاں ہو؟
مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ جو بھی ہو میرے سامنے آؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی اچانک رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ شجاع آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دلدل میں پیر رکھ رہا ہے۔ وہ مزید آگے بڑھتا اس سے پہلے کسی نے اس کو جال میں بند کر لیا۔ وہ ایک بڑے سے جال میں بند تھا۔ چھوڑو مجھے، باہر نکالو مجھے۔ تبھی اچانک ہر طرف دھواں سا چھا گیا اور شجاع ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ جس وقت شجاع کو ہوش آئی وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھا۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا میرے قریب مت آنا، ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گے۔ شجاع کو اپنے آس پاس آواز سنائی دی۔ تم کون ہو؟ میں پرستان کی پری ہوں۔ کیا؟ پرستان کی پری؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک پری ہوں اور یہ جنات کی بستی ہے، اور تم یہاں پر قید ہو چکے ہو۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم مجھے بچانے کی خاطر آئے، لیکن مجھے تم ہی یہاں سے بچا سکتے ہو کیونکہ تم ایک ایماندار شخص ہو۔ لیکن میں تو خود پھنس چکا ہوں، اب میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ دیکھو، جیسے تم مجھ تک پہنچ گئے، یہاں تک آنے کا بھی تو راستہ تمہیں معلوم نہیں تھا، مگر جو وقت مقرر تھا اس وقت میں تم میرے تک پہنچ ہی گئے نا، تو اب اگلا راستہ بھی تمہیں تلاش کرنا ہوگا۔ مگر تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ اور یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ یہ ایک کال کوٹری ہے، اور جب تک شاہ جنات ہمیں یہاں سے باہر نہیں نکالیں گے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن شاہ جنات نے تمہیں قیدی کیوں کیا ہے؟ شجاع نے اس پری سے اس کے قید ہونے کی وجہ پوچھی۔ تبھی پری زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، شاہ جنات مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جب میرے ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو شاہ جنات نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں پر قید کر دیا۔ میں پرستان کی شہزادی ہوں، میں پرستان واپس جانا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو گے نا؟ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ شجاع نے یہ الفاظ کیوں بولے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس پری کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جنات کی بستی میں ہے۔ وہ کتنے ہی دن اندھیرے میں رہا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک سے ایک روشنی ہر طرف پھیل گئی جس میں شجاع نے پری کا چہرہ دیکھا۔ تم تو وہی لڑکی ہو جو اس روز بازار میں تھی۔ ہاں میں وہی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کیونکہ تم نے اس روز بھی میری مدد کرنا چاہی تھی، اور جو شخص میری مدد کرنے میرے قریب آتا ہے یہ جنات اسے بھی قید کر لیتے ہیں۔ اچانک سے قید خانے کا دروازہ کھلا اور دو کالی پوشاک پہنے لمبے چوڑے جنات شجاع اور پری کو لیے دربار میں پہنچے، جہاں شاہ جنات اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اے لڑکے، کیا سزا ہے تمہاری؟ تم نے ہماری بستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کی بستی کو بھلا کیوں نقصان پہنچاؤں گا، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ میں تو بس… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تبھی پری بول اٹھی، شاہ جنات اس کو معاف کر دیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ یہ ایک غریب لکڑہارا ہے، یہ معصوم ہے اور بے قصور بھی۔ آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دیں، میں آپ کی گنہگار ہوں۔ تبھی شاہ جنات اونچا اونچا ہنسنے لگے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ شجاع نے اونچی آواز میں سورج جن کی تلاوت شروع کر دی۔ شاہ جنات تو ایک دم گھبرا گئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مت کرو ایسا، خاموش ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں بالکل خاموش ہو جاؤ۔ مگر شجاع آنکھیں بند کیے اونچی اونچی آواز میں سورج جن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تبھی اچانک ہر طرف در و دیوار ہلنے لگے۔ شجاع نے پری کا ہاتھ پکڑا اور داخلی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی جنات کی بستی سے باہر نکلے تبھی پری نے شجاع کی آنکھوں کے گرد ہاتھ رکھا۔ شجاع کو ایسے لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب شجاع کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا گیا تو شجاع کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے کا منظر اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھا کہ وہ مسلسل آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ یہ پرستان ہے، تم میری بستی میں ہو۔ آؤ میں تمہیں اپنے لوگوں سے ملواتی ہوں۔ شجاع حیران رہ گیا۔ پرستان کتنا خوبصورت تھا اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو یہ سب صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ پری کے واپس پرستان آ جانے پر پورے پرستان میں جشن منایا جا رہا تھا۔ شجاع کو ہر کوئی اپنی ہتھیلی کا چھالا بنائے پھر رہا تھا۔ پری کے اہل خانہ شجاع کو سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ میں تمہیں پرستان کا شہزادہ بنانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ پری کے ابا نے جب شجاع سے اس رشتے کی بات کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ مگر آپ تو پرستان کے راجا ہیں، بھلا میرا اور آپ کا کیا جوڑ؟
میں تو ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ ہاں، یہ بات میں جانتا ہوں کہ تم ایک غریب لکڑہارے ہو، بس یہ سمجھو کہ میری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں۔ تم نے انجانے میں ہی میری بیٹی کی کئی مرتبہ بہت مدد کی ہے، اب اس کا انعام تو بنتا ہے۔ شجاع خاموشی سے راجا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی راجا نے پورے پرستان میں پری اور شجاع کی شادی کا اعلان کر دیا اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ شجاع پہلے تو خاموش تھا، مگر اب اس کو اپنی بہن اور ماں بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دی۔ یہ دیوار کیسی ہے؟ یہاں سے میں اپنی ماں اور بہن کو دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ دیوار دنیاوی ہے، یہاں سے دنیا کی ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ شجاع اس دیوار پر کھڑا پریشان کن حالت میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اے پیاری پری، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نشوا ہے، پری نے بڑی محبت سے شجاع سے بات کی۔ دیکھو، تمہارے والد تمہاری بات مان لیں گے، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے اپنی دنیا میں۔ میری اماں اور میری بہن ٹھیک حالت میں نہیں ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ تم سے شادی کرنے کی صورت میں مجھے ہمیشہ یہاں پر ہی رہنا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شجاع رونے لگا۔ تبھی نشوا نے شجاع کو اس بات کی تسلی دی کہ وہ جلد ہی شجاع کو یہاں سے باہر نکال دے گی، مگر شجاع کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نشوا نے جب اپنے باپ سے بات کی تو انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا اور کہا کہ شجاع یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، اس کو تم سے شادی کرنی ہی ہوگی، یہ ہماری دنیا کا اصول ہے اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ تبھی نشوا پریشان ہو گئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، میں نے شجاع سے وعدہ کیا ہے، اس کو میری جان بچانے کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنا چاہیے، مگر نشوا کے ابا نے اس کی ایک نہ سنی۔ نشوا پریشان کل حالت میں شجاع کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، دیکھو شجاع، ہماری دنیا کا اصول ہے، جو بھی کوئی کسی پری کی مدد کرتا ہے، اس کی جان اور عزت بچاتا ہے یا اس کو کسی بھی مسئلے سے نکالتا ہے تو اس کو اس پری سے ہی شادی کرنی پڑتی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں خود بے بس ہوں۔ نشوا نے شجاع سے معذرت کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شجاع اور نشوا کا نکاح ہو گیا۔ شجاع بہت پریشان تھا، وہ اپنے کمرے میں مخمل کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا دل پھر بھی مسلسل اپنے گھر والوں کی طرف تھا۔ تبھی نشوا کمرے میں داخل ہوئی۔ نشوا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ شجاع کا دھیان خود پر نہ ڈلوا سکی۔ شجاع، کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ تم جانتی ہو کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ تبھی نشوا نے شجاع سے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، میں آپ کی جیون ساتھی ہوں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر شجاع کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے اس کی اماں اور اس کی بہن کھڑے تھے۔ شجاع، تم زندہ ہو؟ اس کی اماں اور بہن بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ دونوں یہاں پر؟ شجاع نے حیرت سے اپنی ماں اور بہن سے پوچھا۔ ہاں، نہ جانے کیسے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو یہاں پر تھے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہیں۔ اماں، یہ پرستان ہے اور یہ آپ کی بہو ہے، میری بیوی، اس کا نام نشوا ہے اور یہ ایک پری ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پریوں کی کہانیاں تو صرف کتابوں میں پڑھی تھی۔ اور پھر شجاع اپنی ہر بات اپنی ماں کو بتانے لگا۔ تبھی نشوا نے شجاع سے کہا، تمہاری دنیا سے ایک لڑکی پہلے بھی یہاں پر آئی تھی، پر تمہاری شادی مجھ سے ہونا لکھی تھی، مگر تم اس سے شادی کرنے جا رہے تھے، اسی لیے ابا نے اس کو پرستان بلا لیا تھا، شاید اس کا نام ردا ہے۔ شجاع تو ردا کا نام سن کر حیران رہ گیا۔ کیا واقعی ردا یہاں پر ہے؟ مگر یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو کہ اس کی کتنی بدنامی ہوئی؟ ہاں، میں جانتی ہوں، مگر وہ یہاں پر پرسکون ہے، بہت خوش ہے، اگر تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ پھر تبھی شجاع نے ردا سے ملنے کو انکار کر دیا، مگر نشوا سے کہا کہ وہ ردا کو آزاد کر دے یا اس کے گھر والوں کو بھی یہاں پر بلا لے۔ تبھی نشوا نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کے گھر والوں کو یہاں پر بلا سکتے ہو، اب تم بھی پرستان کے شہزادے ہو اور یہاں کی حکومت تمہارے ہاتھ میں بھی اتنی ہی ہے جتنی میرے ہاتھ میں۔ اور پھر شجاع اور نشوا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ شجاع جب چاہتا اپنی زندگی میں بھی آ سکتا تھا۔ نبیلہ بیگم اور ان کی بیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اپنی دنیا میں واپس چلی جائیں گی۔ شجاع نے وہاں پر ہی ان کے گھر کو بے حد خوبصورت بنا دیا۔ وہ ہر دوسرے دن ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ شجاع اور نشوا کی بیٹی ہوئی، وہ آدم زاد تھی اور نشوا بہت خوش تھی کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی اولاد آدم زاد ہو،
نہ کہ پرستان سے تعلق رکھنے والی اولاد ہو، مگر شجاع چاہتا تھا کہ اس کی اولاد اس کی طرح آدم ذات نہ ہو، کیونکہ آدم ذات کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لیکن جو نصیب میں ہو ہوتا وہی ہے،